بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ مکمل بائیکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی کو مسترد فرما دی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے۔ انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالا زار ہو جائے گی، یعنی لال ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور ادارہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے بھی زیادہ سنگین تھی، ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محسب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحیفہ یا منصور ابن اکرمہ کی ابن قیم کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور ابن اکرمہ ابن عامر ابن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نظر ابن حارث نے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیظ ابن عامر ابن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یوز لیس۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا مشرک سمٹ سمٹا کر شعب ابی طالب میں محبوس یعنی محصور ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروخت کے واسطے سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، اللہ رحم فرمائے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، اور وہ بھی پس پردہ، چھپ چھپا کر۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔
وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھیجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پر گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو الجنتری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھیجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تم اپنے بستر پر رہو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ قربان جائیے حضرت ابو طالب کے اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔